اچھا تو دیکھیں، عالمی سیاست کی جو بساط ہے نا، اس پر ہر مہرہ اہم ہوتا ہے، لیکن کچھ مورے کھیل کا رخ ہی بدل دیتے ہیں، اور لگتا ہے کہ 2025 آتے آتے پاکستان ایک ایسا ہی مہرہ بن گیا ہے جسے مغرب پہلے شاید اتنی توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن اب اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ جی بالکل، یہ اب صرف کوئی علاقائی کھلاڑی نہیں رہا، یوں سمجھیں کہ ایک ایسا مرکز بن گیا ہے جہاں بڑی طاقتوں کے مفادات آ کر مل رہے ہیں، بلکہ ٹکرا بھی رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، خاص طور پر ایک یوٹیوب ویڈیو کا متن، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آخر 2025 میں مغرب کے لیے پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے۔ ہم صرف اوپر سے بات نہیں کریں گے، بلکہ ذرا گہرائی میں جائیں گے، ان وجوہات کو دیکھیں گے، پاکستان کی خاص لوکیشن، اس کی ایٹمی طاقت، قدرتی وسائل، سی پیک، بدلتے ہوئے عالمی تعلقات اور وہ اہم شخصیات جن کا ذکر ماخذ میں ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ جی ضرور، اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان کی جو یہ اہمیت بڑی ہے نا، یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں دنیا کا جو نقشہ بدل رہا ہے نا، اس کی کہانی ہے۔ یورپ، امریکہ، یہ سب مغربی ممالک اپنے مفادات، اپنی توانائی کی ضرورتیں، اپنی پوزیشن سب کچھ نئے سرے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس نئی بساط پر پاکستان ایک کافی مرکزی جگہ لیتا جا رہا ہے۔ صحیح، تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی چیز سے، جغرافیہ یعنی لوکیشن۔ پاکستان کی جگہ تو ہمیشہ سے اہم رہی ہے، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا، سب کے بیچ میں، اور سمندر تک سیدھا راستہ۔ یہ پل تو ہمیشہ سے تھا، مگر اب ایسا کیا ہوا کہ یہ پل مغرب کے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیں، فرق یہ آیا ہے کہ پہلے یہ جگہ ایک اچھی چیز تھی، ایک اسٹریٹجک فائدہ تھا، اب یہ مغرب کے لیے ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایک تو دنیا بھر میں سامان کی ترسیل کے جو راستے ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، پھر یہ روس یوکرین والا معاملہ۔ ہاں، اس نے تو بہت کچھ بدلا ہے۔ بالکل، یورپ خاص طور پر توانائی اور تجارت کے لیے نئے محفوظ قابل اعتبار راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں اس سے بھی یہ تلاش تیز ہوئی ہے، تو ایسے میں پاکستان جو ان تینوں اہم خطوں کو جوڑتا ہے، ایک قدرتی حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اور اس میں گوادر بندرگاہ کا کردار تو بہت اہم لگتا ہے۔ یہ صرف ایک پورٹ نہیں، سمندر تک ایک نیا دروازہ ہے جو دنیا بھر میں سامان بھیجنے کا فاصلہ کم کرتا ہے۔ تو جو مغربی کمپنیاں وسطی ایشیا یا مغربی چین جانا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ راستہ چھوٹا بھی ہے اور شاید زیادہ محفوظ بھی لگتا ہے۔ کیا یہ آبنائے ہرمز کا متبادل بن رہا ہے؟ جی، کسی حد تک کہہ سکتی ہیں۔ آبنائے ہرمز بہت مصروف ہے اور وہاں اسٹریٹجک رسک بھی ہے۔ گوادر ایک آپشن دیتا ہے، تجارت کو پھیلانے اور خطرات کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن بات صرف تجارت کی نہیں ہے، سیکیورٹی کا پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پاکستان کے پڑوسی دیکھیں، افغانستان، ایران، بھارت، چین، سب بڑے عالمی کھلاڑی ہیں۔ ان سب کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھنا اور ملک کے اندر استحکام قائم رکھنا، یہ پاکستان کی ایک اہم بات ہے۔ مغرب جو دہشت گردی، سائبر حملوں، علاقائی مسئلوں سے نمٹ رہا ہے، وہ پاکستان کو ایک ایسے ساتھی کے طور پر دیکھتا ہے جس کے بغیر ایشیا میں اس کی پالیسیاں شاید ادھوری رہ جائیں۔ تو یہ صرف تجارتی راستہ نہیں، ایک اسٹریٹجک بفر بھی ہے۔ بالکل، ایک اہم اسٹریٹجک بفر۔ اور یہیں پر پھر سی پیک یعنی چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ اسی جغرافیائی حقیقت کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔ یہ صرف سڑکیں اور پائپ لائنیں تو نہیں ہیں، یہ تو عالمی تجارت کا نقشہ بدل رہا ہے۔ مغرب اسے کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ چین کے بڑھتے اثر سے پریشان ہے یا اس نئے سسٹم میں شامل ہونے کا موقع دیکھ رہا ہے؟ یہ دونوں کا ایک دلچسپ مکسچر ہے۔ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب سمجھ رہا ہے کہ نقشے صرف لکیریں نہیں ہوتے، یہ طاقت کے راستے ہوتے ہیں۔ سی پیک نے پاکستان کو توانائی، تجارت اور سیکیورٹی کے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ تو مغرب کیا کر رہا ہے؟ مغرب کے لیے پاکستان سے تعلقات رکھنا ایک طرح سے اس نئے تجارتی نظام میں اپنی جگہ بنانا اور چین کے اثر کو بیلنس کرنے کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کو نظر انداز کرنے کا مطلب ہوگا یہ اہم اسٹریٹجک جگہ پوری طرح چین کے لیے چھوڑ دینا، اور مغرب یہ نہیں چاہے گا۔ تو ہاں، جغرافی، گوادر، سی پیک،
یہ سب مل کر پاکستان کو بہت اہم بنا رہے ہیں۔ ٹھیک، جغرافیہ کے بعد دوسرا بڑا پوائنٹ جو ماخذ میں ہے وہ ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، واحد مسلم اکثریتی ایٹمی طاقت ہونا۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ ماخذ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کردار کو بہت اہم بتاتا ہے، جس نے پاکستان کو یہ مقام دلایا۔ یہ صرف دفاع نہیں، یہ تو خود مختاری کی نشانی ہے۔ 2025 میں مغرب کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اب مغرب کو پاکستان سے برابری کی سطح پر بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ ملک نہیں جسے آسانی سے دبایا جا سکے۔ ایٹمی صلاحیت ایک ایسی ڈھال ہے جو پاکستان کو بین الاقوامی دباؤ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ اور دیکھیں، آج کے دور میں جب جوہری پھیلاؤ پر اتنی نظر رکھی جاتی ہے، پاکستان کی یہ حیثیت ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ تو مغرب کو یہ ماننا پڑ رہا ہے؟ جی، مغرب کو احساس ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے لڑائی جھگڑے کے بجائے توانائی، تجارت، دہشت گردی کے خلاف جنگ، سفارتکاری، ان شعبوں میں تعاون ہی بہتر راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ایٹمی صلاحیت مغرب کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک وجہ بھی کہ وہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا؟ مطلب یہ پاکستان کو بات چیت کی میز پر زیادہ مضبوط پوزیشن دیتی ہے؟ بالکل، سودے بازی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جنوبی ایشیا میں ایک طرح کا استحکام بھی لاتی ہے۔ یہ بھارت کے ساتھ کسی بڑی جنگ کے امکان کو کم کرتی ہے، اور ایسی کوئی جنگ ہوئی تو عالمی معیشت اور ماحول پر بہت برا اثر پڑے گا، جو بالواسطہ طور پر مغربی مفادات کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ صرف فوجی طاقت نہیں، علاقائی توازن کا بھی ایک عنصر ہے۔ جی ہاں، اور ڈاکٹر خان کی جو میراث ہے، جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، وہ اب صرف سائنس تک نہیں رہی، وہ پاکستان کی لچک، یعنی مشکلات میں کھڑے رہنے کی صلاحیت اور اپنی قسمت خود بنانے کے عزم کی علامت بن گئی ہے۔ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ ایشیا کے مستقبل کے کسی بھی پلان میں ایٹمی پاکستان ایک حقیقت ہے جسے ماننا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا نقطہ ہے قدرتی وسائل کا۔ ماخذ کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تیل، گیس، کوئلہ، معدنیات، ان کے بہت بڑے ذخائر ہیں جو ابھی تک پوری طرح استعمال نہیں ہوئے۔ یہ مغرب کے لیے اچانک اتنے اہم کیوں ہو گئے؟ وجہ وہی ہے جو ہم نے جغرافیہ کے حوالے سے دیکھی، توانائی کے ذرائع کو پھیلانے کی شدید ضرورت، ڈائیورسفائی کرنے کی۔ یورپ خاص طور پر روس پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطی کے حالات بھی، جیسا میں نے کہا، متبادل کی تلاش پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان، جس کے پاس نہ صرف اپنے ممکنہ ذخائر ہیں بلکہ جو وسطی ایشیا اور شاید ایران سے بھی توانائی لانے کے لیے ایک اہم راستہ بن سکتا ہے، ایک پرکشش آپشن کے طور پر ابھر رہا ہے۔ خاص طور پر تھر کے کوئلے کے ذخائر کا ذکر ہوتا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ہیں۔ کیا مغرب، جو خود صاف توانائی کی طرف جا رہا ہے، کوئلے میں دلچسپی لے گا؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ہاں، یہ ایک اہم سواز ہے، لیکن دیکھیں توانائی کی جو فوری ضرورتیں ہیں، خاص طور پر یورپ میں گیس کی کمی کا جو ڈر ہے، اس کے پیش نظر سارے آپشنز میز پر ہیں۔ تھر کا کوئلہ ایک ممکنہ لائف لائن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کم از کم کچھ عرصے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ مغرب کی دلچسپی صرف کوئلے یا گیس میں نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، پاکستان میں شمسی توانائی، ہوا، پانی سے بجلی بنانے کی بھی زبردست صلاحیت ہے۔ مغربی سرمایہ کار اسے ایک نئے میدان کے طور پر دیکھ رہے ہیں جہاں وہ رینیوبل انرجی میں پیسہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ملی جلی تصویر ہے۔ تو پاکستان صرف وسائل کا مالک نہیں بلکہ ایک انرجی کوریڈور یعنی توانائی کی گزرگاہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ وسطی ایشیا سے پائپ لائنز کا گزرنا اسے ایک اہم ٹرانزٹ مرکز بنا سکتا ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کو صرف ایک صارف یا ممکنہ سپلائر سے بڑھ کر توانائی کی عالمی سپلائی چین میں ایک مرکزی کھلاڑی بنا دیتا ہے۔ 2025 میں مغرب کا یہ احساس کہ پاکستان توانائی کے اس کھیل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اسے اسلام آباد کے قریب لا رہا ہے۔ یہ قدرتی دولت، جسے پہلے شاید اتنی توجہ نہیں ملی تھی، اب مغرب کی اسٹریٹجک سوچ کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے۔ ہم نے سی پیک کا ذکر جغرافیہ کے حوالے سے کیا تھا، لیکن اس پر تھوڑا اور بات کرتے ہیں۔ یہ صرف چین اور پاکستان کا منصوبہ نہیں رہا،
اس کے اثرات تو پوری دنیا میں محسوس ہو رہے ہیں۔ ماخذ اسے جنوبی ایشیا میں تبدیلی لانے والا منصوبہ کہتا ہے۔ 2025 میں مغرب کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ 2025 تک مغرب سی پیک کو صرف 2 ملکوں کا منصوبہ نہیں سمجھ رہا، وہ اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھ رہا ہے جو عالمی تجارت، توانائی کی ترسیل اور جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ کو نئی شکل دے رہی ہے۔ گوادر بندرگاہ، جیسا ہم نے بات کی، آبنائے ہارمز کا متبادل دے کر سمندری راستوں کو پھیلانے میں مدد دیتی ہے۔ سی پیک کے تحت جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے، سڑکیں، ریل، پاور پلانٹس، انڈسٹریل زونز، ڈیجیٹل رابطہ کاری، یہ سب مل کر پاکستان کو لاجسٹکس اور مینوفیکچرنگ کا ایک ممکنہ مرکز بنا رہے ہیں۔ تو کیا مغربی کمپنیاں بھی اس میں مواقع دیکھ رہی ہیں یا یہ میدان صرف چین کے لیے ہے؟ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مغرب کے لیے یہ اثر و رسوخ اور توازن کا معاملہ ہے۔ اگر وہ پوری طرح غیر حاضر رہتے ہیں تو وہ اس اہم علاقے میں اپنا اثر چین کے ہاتھوں کھو دیں گے۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا، چاہے وہ سی پیک سے براہ راست نہ بھی جڑے ہوں، مغرب کو اس خطے میں متعلقہ رہنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا جی، اور مغربی کمپنیاں بھی پاکستان میں بہتر ہوتے انفراسٹرکچر اور وسطی ایشیائی مارکیٹس تک رسائی کے امکانات کو دیکھ رہی ہیں۔ تو ایک طرح سے سی پیک نے نادانستہ طور پر مغرب کو پاکستان کی اہمیت کا پہلے سے زیادہ قائل کر دیا ہے۔ اسے نظر انداز کرنا اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ یہ ہمیں عالمی اتحادوں میں تبدیلی کے نقطے پر لاتا ہے۔ 2025 کا منظرنامہ ویسا نہیں ہے جیسا 10 سال پہلے تھا۔ روس کے ساتھ مغرب کے تعلقات خراب ہیں، مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ بھارت، جسے مغرب چین کے مقابلے میں ایک بیلنس سمجھتا تھا، وہ کردار پوری طرح ادا نہیں کر پایا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان نے اس بدلتے ہوئے ماحول میں ایک بہت محتاط اور متوازن خارجہ پالیسی اپنائی ہے۔ اس نے امریکہ، چین، مشرق وسطیٰ کے ممالک، یہاں تک کہ روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا تیزی سے کیمپس میں بٹ رہی ہے، پاکستان کی یہ صلاحیت کہ وہ سب سے بات چیت جاری رکھ سکے، اس کی سفارتی اہمیت کو بڑھا رہی ہے۔ یہ ایک مہرے کے بجائے ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ماخذ کے مطابق مغرب، خاص طور پر یورپ، اس پل کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ بالکل، یورپ کو توانائی کے نئے ذرائع چاہیے، محفوظ تجارتی راستے چاہیے اور ایسے پارٹنر چاہیے جو مختلف عالمی طاقتوں سے بات کر سکیں۔ پاکستان ان تمام ضرورتوں پر کسی حد تک پورا اترتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کئی دہائیوں کے چیلنجز، سیاسی عدم استحکام، معاشی مشکلات کے باوجود ایک لچک دکھائی ہے، ریزیلینس، مضبوط دفاعی صلاحیتیں، یہ سب مل کر مغرب کو ایک قابل اعتبار پارٹنر کی تصویر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جب روایتی پارٹنر امیدوں پر پورا نہ اتر رہے ہوں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حالات کا ایک مجموعہ، مطلب مغرب کے اپنے مسائل، روایتی اتحادیوں سے کچھ مایوسی، توانائی اور سلامتی کی نئی ضرورتیں اور پاکستان کی اپنی متوازن پوزیشن اور لچک، یہ سب مل کر اسے 2025 میں مغرب کے لیے ناگزیر بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اکٹھے ہونے سے ہے۔ جو کبھی ایک آپشن لگتا تھا وہ اب ایک ضرورت بن گیا ہے۔ مغرب ایسے ساتھیوں کی تلاش میں ہے جو اس پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں استحکام لانے، سپلائی چین کو محفوظ بنانے اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکیں۔ اور ماخذ کے مطابق پاکستان اس کردار کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں قیادت اور اثر و رسوخ کی۔ کیا شخصیات بھی اس بڑھتی ہوئی اہمیت میں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں؟ بالکل، بین الاقوامی تعلقات میں لیڈرشپ کا جو تاثر ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ماخذ عمران خان کا ذکر کرتا ہے، ان کی عالمی پہچان، ان کی مقبولیت، خاص طور پر مغرب مخالف بیانیے اور آزاد خارجہ پالیسی کے حامی کے طور پر جو ان کی امیج ہے وہ انہیں عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی ایک بااثر آواز بناتی ہے۔ یہ ماخذ کے مطابق پاکستان کی مزاحمت اور خود مختاری کی علامت کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور دفاعی قیادت کا کیا کردار ہے؟
ماخذ جنرل عاصم منیر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جی، جنرل عاصم منیر کا کردار فوج کے استحکام اور خطے میں سیکیورٹی صورتحال کو سنبھالنے کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی مسلح فوج کو ایک مضبوط اور منظم ادارہ مانا جاتا ہے، اور مغربی پالیسی ساز ہمیشہ سے پاکستان کی فوجی قیادت کو استحکام کے لیے کلیدی سمجھتے آئے ہیں۔ ایک مستحکم فوجی قیادت علاقائی سلامتی کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے، جو مغربی مفادات سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی میراث، ہم نے ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے ان کا ذکر کیا، لیکن کیا ان کا نام آج بھی اثر رکھتا ہے؟ ماخذ کے مطابق بالکل۔ ڈاکٹر خان صرف ایٹمی پروگرام کے بانی نہیں، وہ پاکستان کی سائنسی اور اسٹریٹجک کامیابی کی علامت ہیں۔ ان کا نام آج بھی پاکستان کی صلاحیت کی یاد دلاتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی بڑے ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمام شخصیات، مقبول سیاسی قیادت، مضبوط فوجی ادارہ اور سائنسی کامیابی کی میراث، یہ سب مل کر پاکستان کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جس سے مغرب کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف جغرافیہ یا وسائل کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے جس کی قیادت اور تاریخ عالمی سطح پر پہچانی جاتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں، جغرافیہ جو اب ضرورت بن چکا ہے، ایٹمی حیثیت جو برابری کی سطح لاتی ہے، وسائل جن کی مغرب کو تلاش ہے، سی پیک جو عالمی تجارت کو نئی شکل دے رہا ہے، بدلتے اتحاد جو پاکستان کو ایک اہم پل بنا رہے ہیں، اور با اثر قیادت، تو یہ تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ 2025 میں مغرب پاکستان کو کیوں اتنی اہمیت دے رہا ہے، کم از کم ان ذرائع کے مطابق جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، ماخذ کا مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ پاکستان اب عالمی بساط پر ایک ایسا کھلاڑی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مغرب کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہ ایک سوالیہ نشان نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر امن، ترقی اور ایک متوازن عالمی نظام کے قیام میں ایک اہم شراکت دار کا جواب ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر مغرب کی یہ ضرورت واقعی ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید گہرے ہوتے ہیں، تو یہ مستقبل میں علاقائی سیاست اور عالمی طاقت کے توازن کو کیسے بدلے گا؟ کیا یہ ان طریقوں سے ہوگا جن کا ذکر شاید ماخذ میں نہیں؟ اور کیا پاکستان کے اندرونی حالات، سیاسی استحکام، معاشی صورتحال اسے اس نئی اہمیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اجازت دیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید آنے والے وقتوں میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ سننے کا شکریہ۔